الحمد لله والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، دنیا کے سب سے افضل انسان کی سیرت جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی سیرت کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور پھر اس کے بعد وفود کے سال کے حوالے سے جانیں گے۔ غزوہ حنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے غزوات میں سے ایک غزوہ ہے، جو شوال سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ جب مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا لیتے ہیں تو قبیلہ ثقیف جو طائف کے لوگ تھے اور حوازن کے قبائل، انہوں نے اپنی ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہا اور مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگ حنین میں اکٹھا ہو رہے ہیں مسلمانوں پر دھاوا بولنے کے لیے، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، 20,000 کی تعداد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے، کیونکہ مکہ فتح ہوا تھا اور وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 19 دن ہی گزرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو 12,000 کی فوج تیار کی اور صحابہ کرام کے ساتھ حنین کے لیے نکل گئے۔ 10,000 تو وہی صحابہ تھے جو مدینہ سے مکہ میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے وقت میں، اور 2,000 مکہ کے نئے نئے مسلمان تھے۔ جب راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک عبرت آموز قصہ سامنے میں آیا، جس میں عقیدے کا سبق ہے اور اس بات کا بھی سبق ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سنن ترمذی میں یہ روایت آئی ہے، حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حنین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں مشرکین کی شردھا کے لیے ایک بیری کا درخت تھا۔ اس بیری کے درخت پر مشرکین اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، لٹکانے والی جگہ۔ برکت کے ارادہ سے یہ لوگ اس میں ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس کے آس پاس میلہ بھی لگایا کرتے تھے۔ نئے نئے جو مسلمان تھے، مکہ میں ابھی اسلام قبول کیے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا اس ذات انوات کو دیکھ کر، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی لٹکانے کی جگہ متعین کر دیجئے، ذات انوات متعین کر دیجئے جیسے ان مشرکین کے لیے ذات انوات ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، یہ تو پچھلی امتوں کے طریقے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بالکل وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے ڈگر پر چل پڑو گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کب کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیے جیسے ان کے لیے معبود ہے؟ جب سمندر پار کیا اور اپنے سامنے میں فرعون اور اس کے لشکر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ مشرکین کے پاس بت ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمارے لیے بھی کچھ بت بنا دیجئے، مورتی بنا دیجئے جس کی ہم عبادت کریں، ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نادان قوم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتایا کہ تم ابھی اسلام قبول کیے ہو اور اس طرح کی بات کر رہے ہو، تم پچھلی قوموں کے طریقے کو اپنانے والے ٹھہرو گے۔ یہاں پر جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں جہاد کے لیے، ابھی ضرورت ہے افراد کی، لیکن افراد میں اگر عقیدہ صحیح نہیں ہو تو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے راستے ہی میں روک دیتے ہیں، عقیدہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان درخت یا پتھر یا کسی چیز سے نہیں اس کی امید رکھی جا سکتی، بلکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے، اور مشکل وقت میں بھی، جب کہ ابھی جنگ کے حالات ہیں، صحیح عقیدہ کو سیکھ کر کے ہی جنگ کرنے جاؤ۔ ایسا نہیں کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، چاہے جس عقیدہ کے بھی ہو، اور ہم اس کے ذریعہ مسلمانوں کا مفاد حاصل کریں گے۔ نہیں، صحیح عقیدہ کے بغیر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے جو جنگ حنین سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صحابہ کے ساتھ راستے ہی میں تھے۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کی فوج کے ساتھ تھے، جنگ حنین کے لیے نکلتے ہیں۔ بنو حوازن نے، جن سے جنگ ہونی تھی، عورتیں، بچوں، اونٹ اور بکریوں سمیت حنین میں پہنچ چکے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ اپنی عورتوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اونٹوں کو بھی، بکریوں کو بھی، سب کچھ لے کر کے کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ ان کی حفاظت کے جذبہ کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ میں جنگ کر سکیں۔ حالانکہ یہ ان کے نوجوانوں کا فیصلہ تھا، دماغ رکھنے والوں کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ جنگ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے سارے سامان کو لے کر کے جایا جائے۔ برکیف انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی، اور اسی پلاننگ کے ساتھ اپنا سارا مال، عورتوں، بچوں، سب کو لے کر کے حنین میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، پہلی مرتبہ کوئی غزوہ ہو رہا تھا جس میں 12,000 کی تعداد مسلمانوں کی دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس تعداد کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو ہلکا سا فخر محسوس ہونے لگا، غرور محسوس ہونے لگا کہ ہمارے پاس تو بڑی تعداد ہے، دشمن کے چھکے چھڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اور دکھا دیا صحابہ کو کہ دیکھو، طاقت کا غرور نہیں ہونا چاہیے، عدد کا غرور نہیں ہونا چاہیے، تعداد پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، کہ حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جب تمہیں اپنی تعداد کی زیادتی پر غرور ہو گیا تھا، اور زمین باوجود وسیع ہونے کے، کشادہ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، پھر تم میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ جب مقابلہ ہوا اور صحابہ کو اپنی تعداد پر غرور ہونے لگا تھا کہ ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، ہم جیت کر کے ہی رہیں گے میدان، تو دشمن نے چھپ کر کے حملہ شروع کیا، تیر اندازی شروع کی، اور مسلمانوں کی صفوں میں ایک طرح سے بھگدڑ مچ گیا، پریشانی پیدا ہو گئی، لوگ بھاگنے لگے، کیونکہ صحابہ کو اپنی تعداد پر غرور ہونے لگا تھا۔ اچانک حملہ کر دیا دشمنوں نے، اور ادھر صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے حملہ ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے بھگدڑ مچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے، اور شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پکار رہے تھے، بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کے صحابہ کرام کے اندر بھی ہمت آئی، جو بھاگ رہے تھے وہ پلٹ کر کے ڈٹ گئے، اور مسلمان سب کے سب اکٹھا ہو گئے، دشمن پر یکبارگی حملہ کیا، اور دشمن میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ لوگ طائف کی طرف بھاگے، کچھ لوگ نخلا کی طرف بھاگے، اور کچھ لوگوں نے اوطاس میں جا کر کے پناہ لیا۔ جان کے ڈر سے انہوں نے اپنی عورتوں،
اپنے بچوں اور اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا تھا اور جان بچانے کے لیے نکل گئے تھے۔ مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کیا گیا۔ 24,000 اونٹ تھا، بکریاں 40,000 سے زیادہ تھیں، چاندی 4,000 اوقیہ تھا، عورتیں اور بچے 6,000 تھے، سب کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا گھیراؤ کیا، کیونکہ ادھر سے نکل کر کے ادھر وہ منتقل ہو گئے تھے بچنے کے لیے۔ طائف کا گھیراؤ 20 دن تک جاری رہا، تو گویا کہ حوازن سے نکل کر کے طائف کی طرف آئے، کیونکہ حوازن سے نکل کر کے ادھر لوگ آ گئے تھے، اور طائف کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاری میں لگے ہوئے تھے، اس لیے طائف کا گھیراؤ کیا۔ لیکن طائف والے بھی قلعہ میں چھپ چکے تھے۔ یہ گھیراؤ 20 دن تک جاری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف ہی میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے دعا کیا۔ پہلے بھی دعا کر چکے تھے جب طائف والوں نے آپ پہ پتھر برسایا، اور آج بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم اہد ثقیفا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 20 دن کے بعد کوچ کرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ طائف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ آتے ہیں اور 10 دن تک جعرانہ میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ کیوں ٹھہرے رہتے ہیں؟ تاکہ حوازن کے لوگ آ جائیں، بہت سارا مال وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ سارا مال لے کر کے جائیں۔ جنگ کا مقصد، جہاد کا مقصد مال لوٹنا نہیں ہوتا ہے، جہاد کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہوتا ہے، ظالموں کو سبق سکھانا ہوتا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 10 دن تک ٹھہرے رہتے ہیں جعرانہ میں، مال غنیمت تقسیم نہیں کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ حوازن کے لوگ توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور اپنے قیدی لے کر کے جائیں۔ جب وہ نہیں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سارا جو مال تھا سارے مسلمانوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ جو کمزور مسلمان تھے، ابھی ابھی اسلام قبول کیے تھے، ان کو اسلام پر جمانا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوب سے خوب دیا، ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ دیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دراندیشی تھی، تتودرشیتا تھی، حکمت تھی کہ اسلام ان کے دل میں بیٹھ جائے، کیونکہ لوگوں کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ عقل کے راستے سے اسلام میں نہیں آتے بلکہ پیٹ کے راستے سے اسلام میں آتے ہیں، اور ایسی طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو ایسی جگہ پر ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ پیسے خرچ کیے جائیں تاکہ وہ اسلام کو جانیں، اور جب اسلام کو جان لیں گے، اسلام کو سمجھ لیں گے تو اسلام دل میں بیٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو انصار ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ مدینہ گئے ہیں تو، اور پھر اس وقت بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں، ان کا بہت مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے انصار کو اس مال غنیمت میں سے نہیں دیتے، کسی کو 100 اونٹ مل رہا ہے اور کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ نارمل سی بات تھی کہ انسان ہونے کے ناطے تکلیف ہوتی، یہی ہوا۔ انصار میں چمی گوئیاں شروع ہو گئیں، کچھ لوگوں نے شکایت کے انداز میں بات کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سارا مال دیا ہے اور ہم لوگوں کو محروم کر دیا، حالانکہ ہم لوگ جنگ میں آگے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے بسایا ہے، اور باتیں بننے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میسج پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب میسج پہنچا کہ انصار ناراض ہیں اس بات کو لے کر کہ ہم نے نئے نئے مسلمانوں کو خوب دیا ہے اور انصار کو نہیں دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی محفل میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس آئے اور انصار سے خطاب کیا، انصار کے لوگوں،
تم اپنے جی میں دنیا کی حقیر سی دولت کو لے کر کے ناراض ہو چکے ہو، جس دولت کے ذریعہ میں نے لوگوں کا دل جیتا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ اے انصار کے لوگو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر کے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک آدمی ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راستہ چلیں اور انصار دوسرے راستے پہ چلے تو میں انصار کے راستے پہ ہی چلوں گا۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر۔ اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما اور ان کے پوتوں پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جذباتی خطاب تھا، انصار نے جب سنا تو رونے لگے، ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں، کہنے لگے ہم راضی ہیں اپنے حصے سے، ہم راضی ہیں اس بات سے کہ ہمارے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کسی کو دنیا کی دولت دی جاتی ہے اور کسی کو نہیں دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ دولت دی گئی ہے تو اس لیے کہ وہ پیارا ہے اس کی نظر میں، نہیں، بلکہ اس لیے اس کو دیا گیا تاکہ اس کے دل میں ایمان بیٹھے، اور جس کو نہیں دیا گیا اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس کے دل میں ایمان بیٹھ چکا ہے اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مسلمانوں کو مال غنیمت تقسیم کر دیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لے لیا، تو اس کے بعد حوازن کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اختیار دیا کہ قیدی اور مال میں سے جو تمہیں پسند ہو اسے چن لو۔ ایک، انہوں نے کہا کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ہمیں واپس کر دیجئے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، کیونکہ سب کچھ تقسیم ہونے کے بعد وہ لوگ آئے تھے تو ان کے قیدیوں کو اور ان کی عورتوں کو ان کے حوالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ جنگ حنین سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن شیمہ اسلام قبول کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے گئے تھے بنو سعد کے قبیلے میں، یہ حوازن کے لوگ ہی۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ بھی ان لوگوں میں شریک تھی جن کو قید کر کے لایا گیا تھا۔ شیمہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو آپ کو پہچان لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہمارے دودھ شریک بھائی ہیں۔ پوچھا کیا دلیل ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی تم بیٹی ہو اور دودھ شریک میری بہن ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے میری پیٹھ میں ایک بار دانت سے کاٹ لیا تھا، جب میں آپ کو پیٹھ پر بیٹھائے ہوئی تھی تو اسی وقت ایسا ہوا تھا کہ آپ نے میری پیٹھ میں ایک بار دانت سے کاٹ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو پہچان لیا اور پہچانتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام میں، ریسپیکٹ میں اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، اس پر بیٹھایا اور بہت سارے تحفے تحائف دے کر کے ان کو پھر روانہ کیا حنین کی طرف۔ اب آئیے ہم ذرا غزوہ حنین سے جو سبق ملتا ہے
اس سبق پر بھی دھیان دیتے ہیں۔ 3 بہت اہم اسباق ہیں جن کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ عقیدہ سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ابھی ہم نے جانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین جا رہے تھے تو نئے نئے مکہ میں جو مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں نے راستے ہی میں کیا گزارش کر دی، ہمارے لیے بھی دات انوار بنا دیجیے جیسے ان کے لیے دات انوار تھے، کیونکہ درخت سے وہ برکت حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں بلکہ فوراً ٹوکتے ہیں۔ یہ تو وہی تم کہہ رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیے جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ تو گویا کہ کسی درخت سے برکت حاصل کرنا درخت کو معبود بنانا ہے۔ اسی لیے یہ بات نوٹ کیجئے کہ کسی درخت میں برکت نہیں، کسی شخص کے اندر بھی برکت نہیں۔ کسی شخص کا جوٹا کھائیں، کسی شخص کے کپڑے سے برکت حاصل کریں، کسی شخص کے پیے ہوئے پانی سے برکت حاصل کریں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں صرف برکت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب کسی شخص کی ذات میں برکت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہاں غزوہ حنین سے یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تعداد پر غرور نہ کرے۔ جب صحابہ کرام پہلی مرتبہ 12,000 کی تعداد میں غزوہ حنین میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو اپنی تعداد پر غرور ہونے لگا تھا تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دشمن کو وقتی طور پر غلبہ دے دیا، دشمن غالب آنے لگے تھے، لیکن جب پھر ان کو احساس ہوا کہ غلطی ہو رہی ہے تو فوراً پلٹ کر آئے اور حملہ کیا، یہاں تک کہ جنگ کو جیت لیا۔ ایک آخری جو میسیج ہے غزوہ حنین میں وہ ہے نئے مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک سبق ہے کہ اگر سماج کے کچھ لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، تو نہ دینا دنیا کی چیز یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سماج کا لیڈر یا سماج کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کو ان کے اسلام پر چھوڑ رہے ہیں، اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں۔ یہی کچھ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کے ساتھ، کہ انصار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ہیں ان کو محروم کر رہے ہیں اور نئے نئے مسلمانوں کو دے رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں اسلام بیٹھ جائے۔ اب آئیے ہم غزوہ حنین سے متعلق جو معلومات ہے اس کی جانچ کرتے ہیں۔ پہلا سوال، غزوہ حنین میں مسلمانوں کا مقابلہ کن قبائل سے تھا اور وہ اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر کے آئے تھے؟ کون جواب دیں گے؟ میں جواب دے دیتا ہوں۔ مقابلہ حوازن اور ثقیف کے قبائل سے تھا۔ ان کا سردار مالک بن عوف اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو اس لیے لایا تھا کہ جنگ کے دوران کوئی پیٹھ نہ دکھائے اور اپنی فیملی کو دیکھ کر کے جان توڑ کر کے لڑائی کرے، لیکن ہوا یہ کہ نقصان ہی ہوا اور اس طریقے سے جنگ ہار گئے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ حنین کے شروع میں مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ کیوں مچ گئی؟ جی جواب دیجیے۔ دشمن نے وادی حنین کے راستے جو تنگ راستے تھے پہاڑی میں چھپ کر کے اچانک تیر اندازی شروع کر دی اور اس کی تاب نہ لا کر کے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر اکٹھا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور پکار رہے تھے صحابہ کو، یہاں تک اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر جنگ جیت لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غزوہ حنین کے مال غنیمت میں نومسلموں کو زیادہ کیوں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں دیا بولیے؟ اس لیے اسلام قبول کر لیں۔ جی اسلام قبول، جی بالکل، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان تھے اور ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم پر انصار مدینہ میں چمی گوئیاں کیوں ہونے لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کس طرح کی؟
ज्यादा करीबी हैं, इसलिए हमको नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा। जी हाँ, यानी अंसार मदीना को ये एहसास हुआ कि हम जंग में आगे आगे रहे हैं और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मिला, और नए नए मुसलमानों को दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कुर्बानी दी है और नए नए लोगों को दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए अंसार के लोगों, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं कि लोग ऊँट और बकरियां लेकर घर जाएं और तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर के जाओ। ये सुनकर अंसार जो है ना रो पड़े और उनकी तसल्ली हो गई। अच्छा, आखिरी जो सवाल है, शीमा कौन थी और किस वास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचाना? कौन थी शीमा? हलीमा सादिया की बेटी थी। हलीमा सादिया की बेटी थी और बेटी दूध थी। शरीक बहन थी। जी हाँ, उनके जिस्म दांत पर एक पुराना निशान था, काटने का निशान था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काट लिया था बचपन में। अगला दर्स है ग़ज़वे तबूक। ग़ज़वे तबूक ये फ़तह मक्का के बाद सन 9 हिजरी में हुआ, जो रूमियों और मुसलमानों के बीच पेश आया था। किनके बीच? रोमियों और मुसलमानों के बीच ये ग़ज़वा पेश आया था। कब हुआ? सन 9 हिजरी में हुआ ये ग़ज़वा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि रोमी एक फ़ैसला कुन जंग के लिए तैयारी कर रहे कि मुसलमानों पर हमला करें और मुसलमानों को तबाह कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चलता था तो फ़ौरन तैयारी करते थे और उस कौम पर हमला करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर ऐलान कर दिया कि जिससे जितना हो सकता हो इस जंग के लिए पैसे जमा करे, माल जमा करे। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सहाबा में, मन जहज़ जैशल उसरत फलहुल जन्ना, जिसने जैशुल उसरा यानी ग़ज़वे तबूक का एक दूसरा नाम जैशुल उसरा भी है, यानी तंगी वाला लश्कर, क्योंकि इसमें बहुत तंगी थी, सहाबा बहुत परेशान हुए थे। तो ग़ज़वे तबूक को जो कोई भी सामान देकर तैयार करे उसके लिए जन्नत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक तरह से बशारत थी सहाबा के लिए। चुनांचे सहाबा का रोल क्या सामने आया? ग़ज़वे तबूक की तैयारी का जब ऐलान होता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा माल ला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि घर में कुछ रखे हो अबू बकर? कहा कि अल्लाह उसके रसूल को रखा। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं तो अपने घर का आधा माल लेकर के आते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो और कमाल कर देते हैं। 10,000 दीनार, पालान और कजावे के साथ साथ 300 ऊँट और 50 घोड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं इसे तो देख करके हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ख़ास तौर पर कहते हैं, मा ज़र्र उस्मान मा फ़अल बअदल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी करें उन्हें नुकसान ना होगा। इस तरह दूसरे सहाबा ने भी दिल खोल करके इस तैयारी में हिस्सा लिया। लेकिन इन सारे सहाबा में सबसे ऊंचा दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि घर में जो कुछ भी था सब कुछ ला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। ग़ज़वे तबूक की तैयारी हो चुकी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 की फ़ौज लेकर तबूक के लिए रवाना हुई। गोया कि इस जंग में सहाबे किराम की तादाद 30,000 थी। सवारी और तोशे की कमी थी। 18 आदमी एक ऊँट पर बारी बारी सवार होते थे। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि दरख्त के पत्ते खाने पर सहाबा मजबूर हुए, अपने ऊँटों को ज़बह कर दिया ताकि उनके मैदे और आंतों के पानी पी सकें। अल्लाहु अकबर, कैसी कहतसाली आई थी, कैसा अकाल पड़ा था कि सहाबे किराम को परेशानी का सामना करना पड़ा इस जंग में। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میدان تبوک پہنچے تو رومیوں کو خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچ چکے ہیں۔ بڑی تعداد تھی، 30,000 کی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی ہمت جواب دے گئی، مقابلے کی ہمت نہ رہی ان کے اندر، اور اپنے ملک میں ہی وہ بکھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن تک ٹھہرتے ہیں، بہت سارے وفدوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ 20 دن کے بعد مدینہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی آتے تھے تو مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ اس جنگ میں بہت سارے منافقین تھے، اور آگے ہم جانیں گے کہ منافقین کا کیا رول تھا اس جنگ میں۔ یہ منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آنے لگے، آ کر بہانے بناتے، عذر بیان کرتے، قسمیں کھاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول بھی کر لیتے اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ انہی لوگوں میں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ پکے ایمان والے تھے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اسی لیے یہاں پر ایک پیغام ہے، میسیج ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ سست انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو۔ یہ صحابہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان تینوں نے سچ سچ بتا دیا، کوئی عذر نہیں بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے کہا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کا پورا سوشل بائیکاٹ ہونا ہے، کوئی ان سے بات نہ کرے، 3 لوگ، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان سے معاملہ نہ کرے۔ چنانچہ پورا مدینہ ان کے لیے انجان بن گیا، زمین تنگ ہو گئی، دنیا اندھیر ہو گئی، سب لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، لیکن مدینہ میں 3 لوگ ہیں جن کا سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، کوئی ان سے بات تک نہیں کرتا۔ 40 دن کے بعد حکم آیا کہ ان تینوں کو حکم دیا جائے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ پوچھا گیا کیا طلاق دے دیں؟ کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دینی ہے، لیکن ساتھ نہیں رہنا ہے۔ برکیف اس موقع کو غنیمت جانا غسان کے بادشاہ نے، اور ایسے ہی دشمن جو ہے غنیمت جانتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ سے کوئی ایسا منافق نکل جائے جو دشمن کا ساتھ دے دینے والا ثابت ہو جائے۔ اور ہمارے سماج میں آج بھی ایسے منافقین پائے جاتے ہیں جو دشمن کی بولی بولتے ہیں اور ہم ان کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو غسان کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ محمد نے 3 آدمیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک کعب بن مالک ہے جو اچھے شاعر تھے اور بہت اونچا مرتبہ رکھتے تھے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو غسان کے بادشاہ نے خط لکھا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر زیادتی کی ہے اور تمہارا بائیکاٹ کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں ذلت کے گھر میں نہیں پیدا کیا ہے کہ تم کو ضائع کر دیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے اور تم سے بہتر سلوک کریں گے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں ایمان کے سوداگر، اسی لیے ایسے ایمان کے سوداگروں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایمان جب ہوتا ہے نا دل میں تو یہی اثر دکھاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسان تھا کہ اس خط کو لیتے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنی دنوں سے ہمارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہمارے مرتبہ کو آپ نے نہیں پہچانا، جبکہ غسان کے بادشاہ نے ہمارے مقام اور مرتبہ کو پہچان لیا ہے، اگر آپ نے ابھی بھی بائیکاٹ نہ کیا تو ہم ان کے پاس چلے جائیں گے۔ دھمکی دے سکتے تھے، لیکن وہ ایمان والے تھے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یا کم سے کم خط کس کا تھا؟ بادشاہ کی طرف سے تھا نا، اس خط کو سیت کر رکھتے تکیا کے نیچے کہ ایک وقت تھا کہ کسی بادشاہ نے مجھے یاد کیا تھا، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، جیسا کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں۔ لیکن ایمان ایسا تھا کہ اس خط کا کیا کیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فوراً اٹھایا اور لے جا کر کے چولہے میں ڈال کر کے اسے جلا دیا، تاکہ یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہے۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پختہ ایمان کی دلیل ہے کہ اتنی بڑی آزمائش اور تنہائی کے باوجود انہوں نے کفر کی پیشکش کو بالکل ٹھکرا دیا اور حقارت سے ٹھکرا دیا۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، جب 50 دن بائیکاٹ کے گزر گئے تو اب توبہ قبول ہوتی ہے۔ ان 3 آدمیوں کو رب یاد کرتا ہے اپنے کلام میں، اور آج تک اس کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قیامت کے دن تک حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ سچائی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کو اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ جھوٹے جو ہوتے ہیں نا، وہ ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، لیکن سچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر جھوٹ بچا دیتا ہے ایک انسان کو، لیکن اس کی وجہ سے جھوٹا ذلیل ہوتا ہے، لیکن سچائی جو ہے نا انسان کو نجات دیتی ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کی توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ ٹال دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی پناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی کہ ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ اب جب توبہ کی قبولیت اتر جاتی ہے تو سارا مدینہ یکجٹ ہو کر ان تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ ابھی بائیکاٹ تھا، ابھی سارا مدینہ امٹ کر کے مبارکباد دے رہا ہے۔ 3 صحابہ سے متعلق یہ آیات قرآن کریم میں قیامت کے دن تک تلاوت کی جاتی رہیں گی، اور میسج دیا جاتا رہے گا کہ جھوٹ کا منہ کالا اور سچ ہمیشہ فخر سے سینہ تان کر چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، غزوہ تبوک میں 4 منافقوں کا بہت اہم کردار تھا، اس کردار کو بھی ہم جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع سے مدینہ کے منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کو مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے یہ مسجد بنائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے کمزوروں اور بیمار لوگوں کے یہاں پر آسانی کے ساتھ آ کر نماز پڑھنے کے لیے، کہ دور جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ چلیے ذرا اس کا افتتاح کر دیجئے، تاکہ آپ پہ نماز پڑھ دیں گے تو برکت حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ہم غزوہ تبوک کی تیاری میں ہیں، ہم جب واپس آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً منافقین کی سازش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
پتہ چلا کہ یہ منافقین نے سرکشی کے لیے، مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے اور کفر کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے. ظاہر میں مسجد ہے لیکن اصل میں کفر ہے. کفر کو شہ دینے کے لیے انہوں نے ایک گھر بنایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا، اس مسجد کو گرا دیا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی. تو یہ منافقین کی سازش سے مسجد ضرار بنائی گئی تھی جسے گرا دیا گیا. دوسرا جو کردار خاص سے غزوہ تبوک کے موقع سے منافقین نے ادا کیا، وہ کیا کیا کہ بڑی تعداد میں منافقین پیچھے رہ گئے، بہانے بنانے لگے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جنگ سے لوٹ کر کے تو وہاں بھی بہانے بنانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو قبول کر لیا اور باطن کو ان کے حوالے کر دیا. تیسری چیز جو نفاق سر اٹھا کر کے اس غزوے میں بولتا ہے وہ یہ کہ غزوہ تبوک میں جب چندہ جمع کیا جا رہا تھا تو جو صحابہ زیادہ دے رہے تھے ان کے بارے میں کہتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. اور ایک صحابی مٹھی بھر کھجور لے کر کے آئے تو کہا کہ کیا اللہ کو تمہاری مٹھی بھر کھجور کی ضرورت ہے؟ تو ایسے ہی منافق ہوتے ہیں جو کسی حالت میں نہیں بخشتے. غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے. چند منافقین بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. ان میں سے ایک نے کہا صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہوئے، ان قرہ صحابہ جیسا پیٹو زبان کا جھوٹا اور لڑائی کے وقت بزدل کسی کو نہیں دیکھا. وہاں ایک اوف بن مالک نام کے صحابی تھے. انہوں نے جب سنا کہ یہ منافقین اس طرح کی بات کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ جھوٹا، پیٹو اور بزدل، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ منافقین ایسی ایسی باتیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے قرآن کی یہ آیت اتر چکی تھی جس میں نفاق کا ذکر کیا گیا تھا. جب ان کو پتہ چلا تو دورے دورے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو بس مذاق میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ عذر بیان مت کرو بلکہ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. یہاں پر غور کیجیے، صحابہ کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اور اللہ نے کہا کہ کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ گویا کہ صحابہ کا مذاق اڑانا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے. اسی لیے جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو آپ مسلمان سمجھتے ہو؟ اپنے ایمان کی خبر لو. میرے بھائیوں، آگے چلتے ہیں عام الوفود کے حوالے سے. وفود کا سال یہ سن 9 ہجری کا سال ہے. اس سال میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایسا ماحول بنا دیا تھا، ایسا سچویشن بنا دیا تھا کہ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ سچائی کدھر ہے. اب تک لوگ اسلام کی سچائی کو نہیں جانے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کی جنگوں میں بھی مسلمانوں کو طاقت ملی تو اب کفر کمزور ہونے لگا. اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اسی لیے ہر طرف سے وفود آنے لگے. ان کی تعداد 70 سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ 100 تک وفود آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ جب اللہ کی مدد آئے اور مکہ فتح ہو جائے تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین میں گروہ کے گروہ داخل ہو رہے ہیں. اصل میں قریش جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. انہی کی قوم کے لوگ ان سے جنگ پہ آمادہ ہیں اور مکہ پر کسی باطل دھرم کے ماننے والوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے، ان کا عقیدہ تھا. جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان مکہ پر فتح پا لیتے ہیں تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں.
چنانچہ جب سچائی کھل کر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں میں اسلامی حکومت کا ایریا ریڈ سی، بحر احمر کے ساحل سے عربین گلف یعنی خلیج عربی کے ساحل تک، اور اردن اور شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک آپ چلے جائیے، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پھیل جاتا ہے۔ لوگ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، اسلام سیکھتے تھے، اور پھر اپنے سماج میں داعی کے طور پر چلے جاتے تھے، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں کو سچائی معلوم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوتے وقت جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو 10,000 کی تعداد میں داخل ہوئے تھے، اور جب حجۃ الوداع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں جاتے ہیں تو صرف 2 سال کا عرصہ بیتتا ہے۔ کتنی بڑی تعداد اسلام قبول کرتی ہے؟ 1,40,000 کی تعداد۔ بعض علماء نے کہا کہ 1,24,000 کی تعداد اسلام قبول کرتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ان کو سچائی کا علم ہو چکا تھا، اسی لیے جو خون کے پیاسے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے، جو کفر کے لیڈر تھے اسلام کے لیڈر بن گئے، جنہوں نے کفر کی تائید میں پوری زندگی گزاری تھی اسلام کو پھیلانے میں لگ گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب آئیے ہم سوالات پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی اثار کی کیا قربانی پیش کی تھی؟ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 اونٹ اس کے سامان کے ساتھ اور 70 گھوڑے اور 1,000 دینار پیش کیا تھا، تو 1,000 دینار بہت بڑی رقم ہوئی۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیش کیا تھا؟ جی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر پورا اپنا مال اپنے گھر کا پورا مال لا کر کے پیش کر دیا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص صحابہ کرام نے منافقین کی طرح جھوٹے بہانے نہیں بنائے اور سچ بولا، کیوں؟ وہ کون 3 صحابہ ہیں؟ اس لیے منار بات جو ہے بن سچی بتا دی۔ جی جی، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ ہیں جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جھوٹ غلط ہے اور سچائی میں نجات ہے۔ وہ جان رہے تھے سچائی میں نجات ہے، چنانچہ سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی بدولت ان کو نجات دیا۔ بائیکاٹ کے دوران حضرت کعب بن مالک کو غسان کے بادشاہ نے خط لکھا، اس خط کے ساتھ کیا کیا حضرت کعب بن مالک نے؟ وہ خط کو آگ میں جلا دیے۔ کیا اس خط کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کے پیش کرتے کہ دیکھیے آپ نے ہماری اہمیت نہیں سمجھا اور غسان کے بادشاہ نے ہماری اہمیت سمجھائے، جی لیکن وہ ایمان والے تھے، یہ نہیں، ایمان تھا۔ ایمان والے تھے، اللہ کا ڈر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، سچی جی محبت تھی، جی جی، اسی لیے وہ یہ کام نہیں کرے۔ ہاں، یعنی اس خط کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ اس کو رکھا اپنے پاس، نہیں۔ بلکہ جلا دیا۔ جی، تو یہی ایمان ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے دل میں نا، تو بادشاہوں کی فکر نہیں ہوتی۔ ایمان کا اثر ایسے ہی رستم کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ رستم بادشاہ ہے آج امریکہ اور یورپ کے جیسے، لیکن مسلمانوں کا ایک فوجی ربیع بن عامر جب اس کے دربار میں جاتا ہے، ایک معمولی فوجی، تو کہتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اس لیے بھیجا گیا ہے
تاکہ لوگوں کو انسانوں کی پوجا سے نکال کر رب کی پوجا کی طرف لے جائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اسلام کی کشادگی کی طرف لے جائیں، اور مذاہب کے جور اور ستم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے جائیں۔ تو ایک مسلمان کی یہی شان اور پہچان ہوتی ہے کہ دنیا سے نہیں ڈرتا بلکہ رب کا ڈر دل میں بساتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔